بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں ایڈوکیٹ محمد کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کے ٹاپک میں ہم اس بات پہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی ہے، کسی نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے اور آپ اس کی FIR کروانا چاہتے ہیں، قانون سے آپ انصاف لینا چاہتے ہیں اور آپ کی FIR متعلقہ SHO نہیں لے رہا، تو آپ کے پاس اس کا کیا حل ہے، کیا کیا ریمیڈیز ہیں اس کی، آپ کس طرح اپنی FIR درج کروا سکتے ہیں، اس ٹاپک پر ہم آج ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ کسی بھی بندے نے ناانصافی کی ہے، زیادتی کی ہے، تو آپ سب سے پہلے متعلقہ تھانے جائیں۔ اس کے بعد آپ ان کو بتائیں کہ فلاں فلاں بندے نے اس طرح میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تو میں FIR درج کروانا چاہتا ہوں۔ آپ ان کو ڈیٹیل سے بتائیں۔ تو اگر تو وہ آپ کی FIR لے لیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، آپ اپنا آگے کیس پروسیڈ کریں۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ متعلقہ SHO یا متعلقہ پولیس آفیسر جو اس چوکی کا یا تھانے کا انچارج ہوتا ہے، وہ آپ کی FIR نہیں لیتا۔ کیوں نہیں لیتا؟ کیونکہ بعض اوقات وہ ملزموں سے ملا ہوتا ہے، اسے کوئی سیاسی پریشر ہوتا ہے، کوئی سفارش آ جاتی ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو FIR کٹوا رہے ہوں وہ کسی پولیس والے کے ہی خلاف ہو، تو وہ اپنے بندے کو فیور دینے کے لیے، سپورٹ کرنے کے لیے یا پروٹیکشن دینے کے لیے جان بوجھ کر آپ کو پریشرائز کرتا ہے، آپ کو دھمکاتا ہے کہ آپ FIR درج نہ کروائیں۔ لیکن آپ کیونکہ انصاف چاہتے ہیں اور آپ نے FIR درج کروانی ہے، تو آپ کے پاس اس کا کیا حل ہے؟ تو سپریم کورٹ کے مطابق اگر کوئی متعلقہ تھانے میں آپ کی FIR SHO نہیں لیتا، تو آپ اس کے سینئر آفیسر کے پاس جا سکتے ہیں۔ جیسے آپ اس کے SP کے پاس جائیں، SSP کے پاس جائیں، DPO ہے، DIG ہے، IG ہے، ان کے پاس جائیں۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ ہر اسی آفیسر کے پاس جائیں، مطلب SP کے پاس بھی جائیں، SSP کے پاس بھی جائیں، DPO کے پاس جائیں، IG کے پاس جائیں، DIG کے پاس جائیں، یہ نہیں ہے۔ لیکن آپ نے کم از کم کسی ایک کے پاس تو لازمی جانا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ سر میں فلاں تھانے میں گیا تھا، میرا متعلقہ یہ تھانہ ہے، فلاں SHO صاحب کو میں نے یہ درخواست دی ہے، FIR دی ہے کہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، فلاں فلاں بندے نے میرے ساتھ اس طرح زیادتی کی ہے، ناانصافی کی ہے، اور میں اپنی FIR درج کروانا چاہتا ہوں، جبکہ متعلقہ SHO صاحب میری FIR نہیں لے رہے۔ تو جو آپ ان کا سینئر ہوگا جس کے پاس آپ گئے ہوں گے، فرض کریں آپ کسی SP کے پاس چلے گئے، تو SP جو ہے متعلقہ SHO کو ہدایت دے گا کہ آپ اس بندے کی FIR اگر بنتی ہے تو لیں۔ تو آپ کچھ دن اس کا ویٹ کر لیں۔ اگر آپ کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ جو SP صاحب ہیں وہ بھی آپ کو ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں یا وہ آپ کی سنوائی نہیں کر رہے، تو آپ کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر آپ کو یہ قانوناً حق ہے کہ آپ CRPC سیکشن 22A اور 22B ضابطہ فوجداری کے تحت سیشن کورٹ جا کر اپنی پٹیشن فائل کریں، اور آپ کر سکتے ہیں، آپ اپنے وکیل کو ساتھ لیں اور جا کے پٹیشن فائل کریں۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک قانونی اور نقطے کی بات بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی اس کا پروف بھی ہو تو وہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ پروف کیسے ہو؟ کہ اگر آپ اپنی FIR بذریعہ ڈاک TCS کے ذریعے یا لیپرڈ کوریئر کے ذریعے آپ بھجوا دیتے ہیں تھانے میں یا متعلقہ SP کو، تو آپ اس کی رسید رکھ لیں جو آپ کو پروف کے طور پہ کام آئے گی۔ کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر آپ تھانے میں گئے ہیں تو رجسٹرڈ نمبر تو آپ کو دیں گے ہی نہیں، کیونکہ وہ تو آپ کی FIR درج ہی نہیں کر رہے اور نہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ FIR درج کریں۔ اس طرح آپ SP کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو کوئی پروف نہیں دیتا، تو اس طرح آپ کے پاس یہ پروف ہوگا کہ آپ نے کوشش کی تھی FIR درج کروانے کی، لیکن آپ کی سنوائی وہاں پہ نہیں ہوئی، آپ نے وہ بذریعہ ڈاک بھی بھیجی ہے اور آپ کے پاس اس کی رسید ہے۔ تو متعلقہ جو اپنا سیشن کورٹ ہے اس کا سیشن جج کمنٹس مانگے گا متعلقہ SHO سے، چاہے وہ کمنٹ دیں یا نہ دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد
ایس ایچ او کو سیشن جج آرڈر دے گا کہ اگر اس بندے کی ایف آئی آر بنتی ہے تو لازمی آپ دیں۔ اس کے بعد بھی اگر ایس ایچ او ٹال مٹول سے کام لیتا ہے اور آپ کی ایف آئی آر پھر بھی نہیں وہ درج کرتا تو آپ توہین عدالت کا دوبارہ کیس کر سکتے ہیں کہ آپ جج صاحب آپ نے یہ آرڈر دیا تھا اور آپ کے آرڈر کے مطابق اس نے میری ایف آئی آر درج نہیں کی اور انہوں نے آپ کے آرڈر کی جو ہے نا حکم عدولی کی ہے، تو جج صاحب متعلقہ ایس ایچ او کو طلب کریں گے کورٹ میں اور وہاں پہ ان کو سختی سے آرڈر دیں گے کہ اس بندے کی لازمی ایف آئی آر درج کرو، تب اس کو کرنی پڑے گی۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہے سیشن جج وہ بھی آپ کی ہے نا جو ایف آئی آر اس کو لگتا ہے اس کے مطابق کہ آپ کی ایف آئی آر نہیں بنتی، لیکن کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور آپ کی ایف آئی آر بنتی ہے اور ایف آئی آر درج ہونی چاہیے اور سیشن جج صاحب بھی وہ نہیں کر رہے، تو آپ کے پاس ہائی کورٹ جانے کا بھی حق ہے، آپ کو رائٹ ہے کہ آپ ہائی کورٹ جائیں اور وہاں پہ ساری ڈیٹیل بتائیں کہ میں تھانے بھی گیا تھا، ایس پی صاحب کے پاس بھی گیا تھا، سیشن کورٹ بھی گیا ہوں، جب کہ میری ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، فلاں فلاں بندے نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور میری ایف آئی آر بنتی ہے اور میری ایف آئی آر درج نہیں کر رہے، یہ بھی میرے ساتھ ناانصافی ہے۔ تو ہائی کورٹ میں جو جج صاحب ہوگا وہ آرڈر دے گا متعلقہ تھانے میں اور کہ اگر آپ کی درخواست ایف آئی آر بنتی ہے تو فوراً ایف آئی آر درج کی جائے اور تب ایس ایچ او صاحب کو ہر حال میں جو آپ کی ایف آئی آر ہے وہ درج کرنی پڑتی ہے اور وہ کرے گا۔ تو آپ کو پریشان نہیں ہونا کہ اگر کوئی آپ کی ایف آئی آر درج نہیں کر رہا تو اب کیا کریں، تھانے والے تو مل گئے ہیں ملزم کے ساتھ، تو اب آپ کا کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی آپ کی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے تو آپ گھر بیٹھ جائیں۔ ایسا نہیں ہے، اگر آپ اس طرح گھر بیٹھ جائیں گے تو وہ کل پھر آپ کے ساتھ زیادتی کرے گا۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ایف آئی آر میری تھانے والے نہیں لے رہے، تو مجھے نیکسٹ کیا کرنا ہے، اپنی ایف آئی آر درج کروانی بھی لازمی ہے کیونکہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، تو میں نے اپنی ایف آئی آر درج بھی لازمی کروانی ہے اور مجھے جو ہے متعلقہ تھانے والے سپورٹ نہیں کر رہے، تو آپ اس طریقے سے اپنی ایف آئی آر درج کروا سکتے ہیں اور یہ قانوناً آپ کا حق ہے، آپ یہ طریقہ استعمال کریں اور اس طریقے کوئی بھی بندہ آپ کو نہیں روک سکتا ایف آئی آر درج کروانے سے۔ ایف آئی آر ہر شہری کا بنیادی حق ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور میری ایف آئی آر بنتی ہے تو قانون کے حساب سے کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا، کوئی آپ پہ پریشر نہیں ڈال سکتا، نہ آپ کو کہ آپ یہ ایف آئی آر درج نہ کروائیں، آپ کے ساتھ کچھ اور ہو جائے گا، آپ کے ساتھ دوبارہ کوئی غلط کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کا قانوناً حق ہے کہ آپ ایف آئی آر درج کروائیں اور اس کو اپنے کیس کو آگے پروسیڈ کریں۔ اس کے بعد آپ کی مرضی ہے آپ کہاں تک پروسیڈ کرتے ہیں، صلح کرتے ہیں یا اس کو سزا دلواتے ہیں، لیکن ایف آئی آر درج آپ کی ہو جائے گی۔ اس طریقے سے ایف آئی آر درج ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔